سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گی وہ ہیں ہر انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے 7 گنا یعنی 7 باتیں 7 ڈیڈلی ایولز جو ہیں یا سنس جو ہیں وہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں. جو اس پر قابو پا لیتا ہے سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کو تھینک یو بولوں گی اس پلیٹ فارم پہ مجھے اپنے ویوز پہ ایکسپریس کرنے کا موقع ملا. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جیسا کہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹاپک تھا انسان کا حسنی تقسیم سے صافلین تک کا سفر. یہ ٹاپک جو ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ التین سے لیا گیا ہے پارہ نمبر 20 سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق یا بہترین طریقے سے بنایا اور پھر اس کے بعد اسے ہم نے پستی کی طرف یعنی بدترین سے بدترین کی طرف پھیر دیا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو جو بھی واقعات ہوں گے اور جو بھی آیات کوٹ کریں گے اس سے آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں معاملات جو ہیں آپ کو حل کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ 3 کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے آدمی کو اچھی صورت سے بنایا اور پھر اسے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا. ہم نے ریزن ڈھونڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا. المخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ دیا. پھر ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہم بدترین کہلائی اور وہی طرف کی طرف. تو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن آپ کو سورہ بقرہ سے دوں گی آیت نمبر 29 سے 30 تک. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا فرشتوں کو. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ فرشتوں کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرشتوں نے پھر فرمایا کہ ہم تجھ کو سراتے ہیں اور تیری تصویر بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جواب میں تمہیں وہ معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے. یعنی فرشتوں نے اتنی بڑی دلیل دی کہ ہم فساد کریں گے، انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. پھر بھی ایسی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور فرشتوں کی بات کو رد کر دیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گی وہ ہیں ہر انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے 7 گنا یعنی 7 باتیں 7 ڈیڈلی ایولز جو ہیں یا سنس جو ہیں وہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں. جو اس پر قابو پا لیتا ہے. جی میم چترا آواز آ رہی ہے میری آپ کو کلیئر؟ میم چترا کا میسیج آیا میم ماریہ. جی آپ جگہ تھوڑی سی اگر چینج کر لیں، ڈسٹورشن ہو رہی ہے، تھوڑی سی جگہ اگر تبدیل کر لیں. کیمرہ آف کر دیجیے اور جگہ تھوڑی سی تبدیل کر لیجیے. ماریہ آواز کلیئر ہے میری؟ جی پہلے سے بہتر ہے. یس اسٹل ڈسٹورشن ہے، دیکھ کے بتائیں. بولیے گا اب آپ. ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی پہلے سے بہت میم بہتر ہے. چترا آپ کو کلیئر ہے؟ جی اب کلیئر ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے. آپ اچھا، تو 7 ڈیڈلی سنس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہوس. دوسرے نمبر پہ ہے بسیار خوری یعنی پیٹ بھر کے کھانا. تیسرے نمبر پہ ہے گریڈ یعنی لالچ. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کاہلی یعنی سستی. 5ویں نمبر پہ ہے غصہ.
چھٹے نمبر پہ ہے حسد اور 7ویں نمبر پہ ہے غرور. تو یہ جو ہماری ہوس ہے سب سے پہلے نمبر پہ، یہ ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے. ہوس ہے ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو ہم کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہے تو آپ کا پورا جسم خراب ہے، یعنی آپ کام جو ہے وہ غلط کریں گے. اور اگر وہ صحیح ہے تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ درست ہیں. اور وہ دل ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو جو بیسیکلی ہمارا یہ ساری جتنی بھی ہمارے پاس 7 ڈیڈلی سنس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں، یہ ہمارے ان کا ٹھکانہ ہے ہمارا نفس امارہ، جس کو اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو قابو میں کر لیتے ہیں، ان تمام پر قابو پا لیتے ہیں. اور اگر ہم نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو ہم اپنی ساتوں کے ساتھ جو ایک گناہ ہے، اور جن کا ان سارے گناہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جو ہمارے لیے گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے. تو ہوس ہماری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات. ہمارے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، مطلب جو ہمارے نفس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہمارے نفس کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے قابو میں رکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے. اور دوسری بات ہے ہمارے جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں. پیٹ بھر کے کھانے کا مطلب یہاں پر یہ مراد نہیں کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے مطلب پیٹ بھر کے روٹی کھانی ہے. یہاں پہ مراد ہے کہ ہم دوسرے کا رقمہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے نصیب میں ہے ہم اپنے نصیب پہ راضی نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا یہ ملا ہے تو ہم نے اس سے یہ بھی لینا ہے. مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، تو ہم دوسرے کا نوازا، دوسرے کی چیز چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا پیٹ یا ہمارا سکون جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے. ہم دوسرے کے سکون کی پرواہ نہیں کرتے. پھر ہے لالچ، گریڈ. یہ بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں. جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہم شکر. کاہلی کو آج تک ہم صرف کاہلی کو ایک عمل سمجھتے رہے، لیکن یہ ہمارے 7 ڈیڈلی ایولس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں، جو گناہ کبیرہ میں سے ہیں. کاہلی یعنی سستی. ہم جمود کا اختیار کر لیتے ہیں سم ٹائم تھک کے. ہم کہتے ہیں یار ہم نے نہیں جانا، ہم نے آگے نہیں جانا، ہم اپنی لائف میں کوئی چینجنگ نہیں لاتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں تغیر ہے، دن اور رات کا فرق ہے، اور جیسے کہ موسموں کا فرق ہے، جب کائنات کی ہر چیز میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، تو ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبزرویشن کا حکم دیا. آبزرویشن مشاہدہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم چست ہوں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کا مشاہدہ کریں گے. پھر ہے غصہ. غصہ ہم اپنے جذبات کو سم ٹائم قابو میں نہیں رکھ سکتے. ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے، بے قابو ہو جاتے ہیں اور وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی ہوتی. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کہہ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ قابو میں نہیں رہ سکتے. پھر ہے حسد. سب سے مین جو ہے نا وہ حسد ہے. حسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم اور سے اور مزید سے مزید تر کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر کیا کریں تو جتنا رب نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں تو اس کے وہی ہمارے لیے بہت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں تم میرے تھوڑے پر دیے پہ راضی ہو جاؤ تو میں قیامت میں تمہارے تھوڑے اعمال پر جو ہے وہ راضی ہو جاؤں گا. تو حسد جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تقسیم ہے، جو بھی ہمارے نصیب میں ہے، یا اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے. غرور پھر ہے پرائڈ یعنی غرور. ہمارے اندر ذرا سی کوئی صلاحیت یا کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے اندر غرور ہو جاتا ہے. چاہے ہم کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں، مطلب اچھائی یا برائی دونوں سینس میں آپ لے سکتے ہیں غرور کو. کوئی بھی ہم کسی کے لیے وہ کر لیں تو ہمارے دل میں ایک تھوڑا سا جیسا پیدا ہوتا ہے، یار میں نے یہ بہتر کیا ہے. تو وہ اگر یہ فخر ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب زیادہ حد تک آپ کو تکبر کے میننگ میں لے جا رہا ہے تو یہ غرور ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے. جیسا پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ ہمارا پارہ نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے. اگر ہم اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، نفس پاک کرنا بہت مشکل کام ہے.
سب سے زیادہ مشکل کام ہے ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں. مطلب ہم نہیں پا سکتے اس کو. اگر ہم اس طرح سے قابو کر سکتے ہیں، اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر کے دیکھیے گا. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے اور کھانے میں آپ نے کچھ ایسا کھانا ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جیسے کوئی ایسی چیز فاسٹ فوڈ ہے، آپ اس کو نہ کھائیں. ٹھیک ہے، آپ اس کی جگہ نمک سے روٹی کھا لیں. تو آپ دیکھیں کیا آپ کا دل اس پر آمادہ ہے. اگر تو آمادہ ہے، آپ روٹی کھا رہے ہیں نمک سے اپنی وہ خواہش کو چھوڑ کے، تو آپ اپنے نفس پر قابو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کا کہیں باہر جانے کو دل چاہ رہا ہے، انجوائے کرنے کو دل چاہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں یار نہیں آج ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں، یا پیرنٹس کی مدد کر دیتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں. اگر آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کا جو نفس ہے نا وہ قابو میں نہیں ہے آپ کے. اس کا مطلب ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورہ انبیاء میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 1: لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہیں. یہ میں وہ فاضل بتا رہی ہوں آپ کو جس کی وجہ سے ہم اسفل سافلین کا سبب بنے. ٹھیک ہے، یعنی بدترین سبب بنے. ہمیں اپنا حساب نہیں پتا کہ قیامت کا دن آنا ہے اور ہم نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھول گئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، ہم نے کتنی عبادت کی ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سے رب نے مقصد یہ بتایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا. اب عبادت ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے عبادت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی تو ہماری، یا روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی تو ہماری عبادت جو ہے وہ قبول ہے یا ہماری عبادت پوری ہے. عبادت میں یہ نہیں تھا. فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ فساد پھیلائے گا، تو انہوں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہوتی، اگر رکوع اور سجود کی ضرورت ہوتی، تو ہم سے بہتر فرشتے کرتے ہیں، ہم سے وہ معصوم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا. ایک شعر میں آپ کو اس کا مدعا بیان کروں گی: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کرنا ہے. یعنی ہم اگر کوئی مصیبت میں ہے اس کی مدد کریں، ہم یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. عبادت میں صرف ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا یہ سب کچھ نہیں شمار ہوتا. ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کی خدمت بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. انسانیت کی خدمت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آپ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں. کسی کو پیسے کو دے، کسی کو غریب کو راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی ہمارا انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. کسی کے آنکھ صاف کر دینا ہمارا انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا ہمارے انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. آپ اگر کسی کی طرح سے خدمت نہیں کرتے، کسی کو بیٹھے بیٹھے ہنسا دیں، مسکرا دیں، انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. اور یہ تمام جتنی بھی میں باتیں بتا رہی ہوں، یہ تمام ہماری عبادت میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے قول پورا نہیں کرتے. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو کبھی پورا نہیں کرتے. یعنی اگر کسی سے وعدہ کر لیا یا ہم نے کوئی بات کر دی تو ہم قطعاً اس کو مطلب پورا نہیں کرتے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، پارہ نمبر 6، جز نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہمیں ترکیب کی ہے ایمان والوں کو: اے ایمان والوں اپنے قول پورے کرو. لیکن ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ہرگز کوئی کمٹمنٹ ہم اگر کسی سے کرنے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قول یا اقوال کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں کرتے اپنے قول کو پورا، ہمیں اپنے قول پورے کرنے ہیں. جو ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات کیا، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تو اگر کوئی بات کرو تو اس کو پورا کرو، یا کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ وعدہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کا آغاز ہے، پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ہم نے رب کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا. وہ رب بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی برا کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، ہمارے ذہنوں سے بات نکل سکتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. ہم نے بس اگر بدلہ لینا ہے تو لینا ہے. ہم نے اپنے نفس
ہم نے تقسیم پہنچانا شروع کر دی، بجائے یہ کہ ہم اللہ کو خوش کرتے ہم نے آپ کو نفس کو شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا، اس لیے ہم اسفل السافلین کا سبب بنے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا معروفا، اچھی بات کہو. یعنی اگر کوئی آپ کو برا بھی کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں بھی آپ اسے اچھی بات کہو، تو آپ احسن تقویم کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اگر آپ اچھی بات نہیں کرتے، یعنی قولا معروفہ پہ پورا نہیں کرتے، تو اللہ صافین کے دائرے میں اچھا یہ وہ باتیں مین جو میں نے آپ کو بتائی. اب آتی ہے ہم میں یہ برائیاں جنم کیسے لیتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب جانتے ہیں یہ ساری دعائیں میں نے بتا دی آپ کو، یہ ہمیں جنم کیسے دیتی ہیں. بچپن، ہمارے چائلڈ ہوڈ سے، بچپن سے جب ہم ماں کی گود میں ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مائیں مطلب موسٹلی مائیں کیا کرتی ہیں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی ضد کی ہے نا تو ماں اس کو پورا کر دیتی ہے. مطلب میرا بچہ ضد کرے، روئے نا، ہم نے اس کو ماں رونے نہیں دیتی، وہ اس کو فوراً سے پورا کر دیتی ہے. یا باپ رونے نہیں دیتا تو ہمارے والد لا دیتے. اگر تبھی سے ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا سکھائیں، اگر تبھی یعنی بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا سکھائیں تو جو ہے وہ ہم اپنے بچوں میں کنٹرول کرنے کی، قابو کرنے کی عادت ڈیولپ کر سکتے ہیں چائلڈہڈ. یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر، ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب جو اس کی تربیت کا عرصہ تھا یا دور تھا وہ تو گزر چکا. یعنی ڈے اول جب بچہ ہماری زندگی میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تب سے 3 سال تک کی عمر اس کی تربیت کی عمر ہوتی ہے بیسیکلی بچے کی. اگر ہم اس میں اس بچے کی ہوس کو ختم کر دیں، اس کی بس یار خوری، اس کی لالچ، اس کی کاہلی، اس کا غصہ، اس کا حسد، اس کا غرور ختم کر دیں، تو بچہ 3 سال کے بعد آپ کو پرفیکٹ انسان مل سکتا ہے. مطلب ناٹ ان دی سینس کہ پرفیکٹ، لیکن وہ اپنے نفس پہ کہیں نہ کہیں قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بچپن ہے. یہ والدین کی ایسی تو نہیں کہہ دیا کہ ماں کی گود ایسی درس کا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی عادت کر ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اگر بچہ رو رہا ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، پھر مائیں کہتی ہیں ہائے ہمارے بچے نے تو کچھ کھایا نہیں، ڈبل ڈبل ٹرپل، تو اس طرح کھانے کی زیادہ عادت ڈلتی ہے. جب کھانے کی عادت زیادہ ڈلے گی تو بڑا ہو کر وہ ہر چیز جو ہے نا وہ چھیننا چاہے گا دوسرے سے. یار میں نے یہ لے لی، اب میں نے یہ نہیں کھایا، میں نے یہ کھا لیا تو میں نے یہ نہیں کھایا. اسی طرح لالچ جنم لیتا ہے. اب کاہل ہے نا، ماں کیا کہے گی ہائی میرا بچہ اتنا کھیلا ہے، تھک گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسے نہیں کھیلنے دیتی، وہ تھوڑے دن ریسٹ کر لے. اس میں چستی پیدا کریں اپنے بچے میں. آپ 3 سال تک کی عمر میں اپنے بچے میں جو عادتیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا، اچھی ہوں یا بری، آپ کر سکتی ہیں. وہ ماؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. بینگ لیڈی ہم سب پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بچے کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے. پھر آ جاتی ہے بات توکل کی. ہم نے رب پہ توکل کرنا چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم خود ہی جو کام اللہ تعالیٰ کی کرنے کے نا وہ ہم خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا کام کرنے کے بعد. اور سب سے آج کل جو مین ایشو ہے نا وہ ہے ٹینشن، پریشانی، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. پریشانی کب پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام اپنی طرف سے پوری کوشش کر دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنا کام کرنے کے بعد ہم اس کا نتیجہ بھی خود ہی نکال لیں. حالانکہ نتیجہ ہمیں ہمیشہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. اپنا کام آپ اپنی طرف سے جو محنت ہے آپ وہ کریں، اس کے بعد جو نتیجہ ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جو کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر کرے گا. وہ ہم اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار، اچھا ہم بے صبری کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی پارہ نمبر 30 میں ہے کہ انسان جلد باز اور بے صبر ہے، ناشکر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ناشکری پہ آ جاتے ہیں. یار اگر ہم نے ابھی مطلب ہم اگر دنیا کو ہی لے لیں، ہماری دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو آلموسٹ ہمیں 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کا ریزلٹ ملتا ہے. اس کے بعد ہم مطلب پیپر دینے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار نہیں، ہمیں اس کا پھل تو ابھی ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ملتا تو ہم بے صبری میں کچھ نہ کچھ غلط کر جاتے ہیں. یار جب آپ دنیا میں نتیجے کا امتحان کے نتیجے کا انتظار کرتے ہو 2 مہینے یا 3 مہینے، تو کم از کم کوئی نیکی یا کوئی اچھا عمل کر کے تو اللہ پہ توکل کر لو
کہ کیا پتا وہ تمہیں اگر دیر سے بھی دے گا تو درست ہی آئے گا نا، وہ تمہیں بہترین دے گا. لیکن ہم نہیں کرتے یہ سب کچھ، ہم نے اللہ پہ توکل چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا بن جائیں، ہم ہی انسان بن جائیں، فیصلے سارے ہم ہی کر لیں. پھر ہے ہماری تقدیر. حدیث میں ہے کہ جب انسان دنیا میں انسان کا وجود اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنانا شروع کرتا ہے نا، تو اس کی ہر چیز، اس کا کھانا پینا، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی صحت، اس کا لباس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری تقدیر جو پری ریٹن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا وسیلہ دے دیا کہ آپ اگر کچھ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی آزمائش ہے، یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ پہ تھوڑی بہت سختی آ رہی ہے، کوئی غلطی ہو گئی اس کے بدلے میں کوئی سختی آ گئی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اگر غلط ہو گیا تو مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تقدیر کا فیصلہ مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے. دعاؤں سے رب تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن تقدیر خود لکھنے کی کوشش نہ کریں. اس سے دعا کریں اور لگاتار کریں. ٹھیک ہے، اگر ایک بار قبول نہیں ہو رہی، 2 بار قبول نہیں ہو رہی، آپ ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھلتا، 1 بار نہیں کھلا، 2 بار نہیں کھلا، 3 بار نہیں کھلا، 4 بار آپ دستک دیتے رہیں گے تو اندر والا کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی اٹھ کے دروازہ کھول ہی دے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صرف دعا کریں، تقدیر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، صرف خود دعا کریں. رب 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ اگر اس کی طرف لوٹ رہا ہے تو وہ خالی لوٹا دے. ٹھیک ہے، آپ 1 بار دعا کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، رب آپ کو بہترین طریقے سے نوازے گا. اور آپ جو تقدیر ہے اس پر جو ہے وہ آپ راضی رہیں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے. یہ میں اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے پہ راضی ہوں. آپ میرے لیے جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو مان لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. دنیا کے سامنے آپ بے شک نہ مانیں. دنیا والوں کے سامنے آپ اعتراف کریں گے تو آپ اپنے گناہ پھر ان کو گواہ بنائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا، آپ دنیا والوں کے سامنے اعتراف یا اپنی منہ سے زبان سے اعتراف کر رہی ہیں، تو آپ انہیں گواہ بنا رہی ہیں. لیکن اگر آپ رب کے سامنے کر رہی ہیں تو رب جو ہے وہ آپ کے گناہ کو ڈھانپ لے گا. ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہے اس کو ڈھانپ لے گا اور آپ کو توبہ کا راستہ دکھائے گا، پھر آپ توبہ کریں گی. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کوئی غلطی یا کوئی ایسا مطلب ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے. ہماری فطرت میں جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے 7 ڈیڈلی ایولز، تو پھر ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم اس پر قابو پا لیں. اگر ہو بھی گیا تو صرف رب کے سامنے اعتراف کریں، اس سے توبہ کریں، اور دوبارہ پھر اس راستے کی طرف نہ جائیں تو ہی توبہ قبول ہوگی. اس طرح سے اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہو اور بار بار اس گناہ کی طرف جاتے ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونا ہی ہونا ہے. اب توکل جو ہے نا، اس کا میں آپ کو ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں. نبی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ وہ اپنی قوم سے تنگ آ گئے. یہی تبلیغ کرتے کرتے تب پہلے زمانے کی قومیں یا امتیں جو ہے نا وہ اپنے انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتی تھی. ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا. اب آپ ذرا کمپیریزن کیجیے گا، ہم ایک عام انسان ہیں اور وہ نبی ہیں تھوڑا سا. تو ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا. اب وہ بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، پیچھے پیچھے ان کی قوم ہے. آپ نے جو ہے نا وہ جلدی سے یعنی جیسے ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جب انسان کی جان سے بنی ہو تو کچھ نہ کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے. تو وہ جنگل میں چلے گئے، پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی. جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ کے منہ سے نکل گیا ہے درخت، مجھے اپنے اندر پناہ دے دے. درخت کے 2 حصے ہوئے، حضرت ذکریہ علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے. ٹھیک ہے، آپ چھپ گئے. اب جب چھپ گئے تو قوم نے دیکھ لیا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام اس کے اندر ہیں. وہ آرا لے کر آئے اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، اس درخت کو. اب بیچ میں حضرت ذکریہ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، اب آرے سے کاٹ رہے ہیں. حضرت ذکریہ علیہ السلام کا سر کٹنا شروع ہو گیا، جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکریہ اگر مجھے کہتا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکریہ اگر مجھے کہتے تو میں تمہیں بہترین امان دیتا. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے پناہ دیتا ان لوگوں سے، لیکن آپ نے اس درخت سے پناہ مانگی ہے تو اب بھوکتے ہیں. اور اگر آپ کے منہ سے سی بھی نکلا
تو آپ کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، لہذا اس آزمائش کو صبر سے برداشت کریں۔ اور پھر حضرت علیہ السلام نے اس تکلیف کو کیسے برداشت کیا کہ اپنی زبان اپنی دانتوں میں مطلب اچھی طرح سے بند کر لی، دبا لی، اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے سی تک نہیں کیا۔ تو یہ تھا توکل، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ جلدی میں ان کے منہ سے نکل گیا، حالانکہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، ان سے یہ ہو گیا کہ ان کے منہ سے جلدی سے نکل گیا کہ اللہ یہ اے درخت مجھے پناہ دے دے۔ وہ اللہ کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان سے مطلب ہو گئی، تو پھر انہوں نے سی نہیں کیا، اس آزمائش کو انہوں نے صبر سے برداشت کیا۔ اب یہ ہے کہ ہم تو ایک عام سے انسان ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ناچیز انسان ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار ہم کسی انسان سے مدد مانگ لیتے ہیں تنگی میں آ کے، یا کسی چیز سے مدد مانگ لیتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ جو ہے نا وہ ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ بہت برے ہیں، مجھ سمیت آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے، لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت برے ہیں ہمارے پاس۔ مطلب ہم ڈائریکٹ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو میرا خیال سے اس قابل نہیں ہیں ہم کہ جائیں، لیکن پھر بھی ہمیں رب سے مانگنا چاہیے اور اس کے نبی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وسیلہ ہیں کہ اگر ہمارے جیسے بھی ہیں نا، ان کی امتی ہیں، ہم وہ سنبھال لیں گے۔ ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جہاں جہاں ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود السلام بھیجنا چاہیے۔ آپ جتنے مرضی مشکل حالت میں ہیں نا، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، دیکھیں یہ حدیث ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے یا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے گھروں میں جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ سے مانگتے ہیں دعا؟ 2 نفل حاجت کے پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا مجھے دے دیں؟ نہیں، قطعاً بھی نہیں، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے یار ہم نے مانگنا اللہ سے۔ اگر کھانا کھا لیں، سوچیں، خود سیلف انالیسس کریں آپ لوگ کہ اگر آپ کے پاس مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ کتنا سوچتی ہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی۔ سیلف انالیسس جو ہے نا وہ عادت ہے جو آپ کو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹی کوئی بھی غلط عادت یا برائی سے چھٹکارا دے سکتی ہے۔ ہر روز رات کو سوتے ہوئے آپ سیلف انالیسس کیا کریں۔ سیلف انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کام کیا۔ آپ پورے دن کی رپورٹ اپنے سامنے رکھیں، اس میں آپ دیکھیں جو اچھا کام کیا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پہ استقامت دے، اور کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ مجھے اس سے اپنی امان میں رکھ اور آئندہ میں یہ گناہ نہ کر سکوں، اور مجھے اب کے لیے سے معافی دے دے۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس کا دل توڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کر دے، اس بندے کے دل میں میرے لیے جو ہے وہ محبت پیدا کر دے، اور تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ معراج النبی کا واقعہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگ رہی ہوں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ معراج النبی کا درس تھا بیسیکلی، کہ جو کسی کا دل جوڑتا ہے نا اللہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی کہ اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دل توڑے گا اسے جنت نہیں ملے گی، وہ دوزخ کا حقدار ہوگا۔ تو دل توڑنے اور جوڑنے کا فرق جو ہے نا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محبت دے اور تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو امید ہے آپ سب یہ لیکچر جو ہے وہ بہترین طریقے سے آپ کی زندگی میں اس سے عمل پیرا ہوں گے آپ لوگ۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں آخرت کی طرف۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا دن ہمیں بتایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 تا 19 ہمارے پاس ہے،
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ قیامت کے دن کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ان آیات میں رکھا، جس کا سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کو تھینک یو بولوں گی، اس پلیٹ فارم پہ مجھے اپنے ویوز پہ ایکسپریس کرنے کا موقع ملا. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جیسا کہ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹاپک تھا انسان کا حسنی تقسیم سے صلاح ساکلین تک کا سفر. یہ ٹاپک جو ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ التین سے لیا گیا ہے، پارہ نمبر 20 سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق یا بہترین طریقے سے بنایا اور پھر اس کے بعد اسے ہم نے پستی کی طرف یعنی بدترین سے بدترین کی طرف پھیر دیا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو جو بھی واقعات ہوں گے اور جو بھی آیات کوٹ کریں گے اس سے آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں معاملات جو ہیں آپ کو حل کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ 3 کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے آدمی کو اچھی صورت سے بنایا اور پھر اسے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا. ہم نے ریزن ڈھونڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ دیا. پھر ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہم بدترین کہلائے اور کی طرف پہنچے. تو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن آپ کو سورہ بقرہ سے دوں گی، آیت نمبر 29 سے 30 تک. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا فرشتوں کو. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ فرشتوں کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرشتوں نے پھر فرمایا کہ ہم تجھ کو سراتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جواب میں تمہیں وہ معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے. یعنی فرشتوں نے اتنی بڑی دلیل دی کہ ہم فساد کریں گے، انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. پھر بھی ایسی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور فرشتوں کی بات کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گی وہ ہیں ہر انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے 7 گناہ یعنی 7 باتیں 7 ڈیڈلی ایولز جو ہیں یا سنس جو ہیں وہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں. جو اس پر قابو پا لیتا ہے. جی میم چترا آواز آ رہی ہے میری آپ کو کلیئر؟ جی میم چترا کا میسیج آیا. آپ میم ماریا جی جی آپ جگہ تھوڑی سی اگر چینج کر لیں، ڈسٹورشن ہو رہی ہے، تھوڑی سی جگہ اگر تبدیل کر لیں. کیمرہ آف کر دیجیے اور جگہ تھوڑی سی تبدیل کر لیجیے. ماریا آواز کلیئر ہے میری؟ جی پہلے سے بہتر ہے. یس اسٹل ڈسٹورشن ہے، دیکھ کے بتائیں. بولیے گا اب آپ. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی پہلے سے بہت میم بہتر ہے. چترا آپ کو کلیئر ہے؟ جی اب کلیئر ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے. آپ اچھا، تو 7 ڈیڈلی سنس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہوس. دوسرے نمبر پہ ہے بسیار خوری یعنی پیٹ بھر کے کھانا. تیسرے نمبر پہ ہے گریڈ یعنی لالچ. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کاہلی یعنی سستی. 5ویں نمبر پہ ہے غصہ. 6ٹھے نمبر پہ ہے حسد اور 7ویں نمبر پہ ہے غرور. تو
یہ جو ہماری ہوس ہے سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے. ہوس ہے ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو ہم کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارا دل چاہتا ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ خراب ہے تو آپ کا پورا جسم خراب ہے, یعنی آپ کام جو ہے وہ غلط کریں گے, اور اگر وہ صحیح ہے تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ درست ہیں, اور وہ دل ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو جو بیسیکلی ہمارا یہ ساری جتنی بھی ہمارے پاس 7 ڈیڈلی سنس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں, یہ ہمارے ان کا ٹھکانہ ہے ہمارا نفس امارہ, جس کو اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو قابو میں کر لیتے ہیں, ان تمام پر قابو پا لیتے ہیں. اور اگر ہم نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو ہم اپنی ساتوں کے ساتھ جو ایک گناہ ہے, اور جن کا ان سارے گناہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جو ہمارے لیے گناہ ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, تو ہوس ہماری خواہشات ہیں, نفسانی خواہشات. ہمارے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں, مطلب جو ہمارے نفس کے حوالے سے ہوتے ہیں, ہمارے نفس کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے قابو میں رکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے. اور دوسری بات ہے ہمارے جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں. پیٹ بھر کے کھانے کا مطلب یہاں پر یہ مراد نہیں کہ آپ نے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے مطلب پیٹ بھر کے روٹی کھانی ہے. یہاں پہ مراد ہے کہ ہم دوسرے کا رکمات چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے نصیب میں ہے ہم اپنے نصیب پہ راضی نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا یہ ملا ہے تو ہم نے اس سے یہ بھی لینا ہے. مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, تو ہم دوسرے کا نواز, دوسرے کی چیز چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا پیٹ یا ہمارا سکون جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے. ہم دوسرے کے سکون کی پرواہ نہیں کرتے. پھر ہے لالچ, گریڈ. یہ بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں. جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہم شکر. کاہلی کو آج تک ہم صرف کاہلی کو ایک عمل سمجھتے رہے, لیکن یہ ہمارے 7 ڈیڈلی ایولز میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں, جو گناہ کبیرہ میں سے ہیں. کاہلی یعنی سستی. ہم جمود کا اختیار کر لیتے ہیں سم ٹائم تھک کے. ہم کہتے ہیں یار ہم نے نہیں جانا, ہم نے آگے نہیں جانا, ہم اپنی لائف میں کوئی چینجنگ نہیں لاتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں تغیر ہے, دن اور رات کا فرق ہے, اور جیسے کہ موسموں کا فرق ہے, جب کائنات کی ہر چیز میں تغیر ہے, تبدیلی ہے, تو ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبزرویشن کا حکم دیا. آبزرویشن مشاہدہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم چست ہوں گے, جب ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کا مشاہدہ کریں گے. پھر ہے غصہ. غصہ ہم اپنے جذبات کو سم ٹائم قابو میں نہیں رکھ سکتے. ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے, بے قابو ہو جاتے ہیں, اور وہ باتیں کہہ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں کہنی ہوتی, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کہہ رہی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ قابو میں نہیں رہ سکتے. پھر ہے حسد. سب سے مین جو ہے نا وہ حسد ہے. حسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہم اس پر راضی نہیں ہیں, ہم اور سے اور مزید سے مزید تر کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر کیا کریں تو جتنا رب نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں تو اس کے وہی ہمارے لیے بہت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں تم میرے تھوڑے پر دیے پہ راضی ہو جاؤ تو میں قیامت میں تمہارے تھوڑے اعمال پر جو ہے وہ راضی ہو جاؤں گا. تو حسد جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تقسیم ہے, جو بھی ہمارے نصیب میں ہے, یا اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے. غرور پھر ہے پرائڈ, یعنی غرور. ہمارے اندر ذرا سی کوئی صلاحیت یا کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے اندر غرور ہو جاتا ہے, چاہے ہم کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں, مطلب اچھائی یا برائی دونوں سینس میں آپ لے سکتے ہیں غرور کو. کوئی بھی ہم کسی کے لیے وہ کر لیں تو ہمارے دل میں ایک تھوڑا سا جیسا پیدا ہوتا ہے, یار میں نے یہ بہتر کیا ہے. تو وہ اگر یہ فخر ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہ مطلب زیادہ حد تک آپ کو تکبر کے میننگ میں لے جا رہا ہے تو یہ غرور ہے, تو اس کو ختم کر دیا جائے. جیسا پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ ہمارا پارہ نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ حضرت یوسف نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے. اگر میں نے مطلب اگر ہم اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں, نفس پاک کرنا بہت مشکل کام ہے. سب سے زیادہ مشکل کام ہے ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں. مطلب ہم
نہیں پا سکتے اس کو. اگر ہم اس طرح سے قابو کر سکتے ہیں، اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر کے دیکھیے گا آپ، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے اور کھانے میں آپ نے کچھ ایسا کھانا ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جیسے کوئی ایسی چیز فاسٹ فوڈ ہے، آپ اس کو نہ کھائیں. ٹھیک ہے، آپ اس کی جگہ نمک سے روٹی کھا لیں. تو آپ دیکھیں کیا آپ کا دل اس پر آمادہ ہے. اگر تو آمادہ ہے، آپ روٹی کھا رہے ہیں نمک سے اپنی وہ خواہش کو چھوڑ کے، تو آپ اپنے نفس پر قابو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کا کہیں باہر جانے کو دل چاہ رہا ہے، انجوائے کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ یار نہیں، آج ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں، یا پیرنٹس کی مدد کر دیتے ہیں جو کام کو وہ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں. اگر آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کا جو نفس ہے نا وہ قابو میں نہیں ہے آپ کے. اس کا مطلب ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورہ انبیاء میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 1، لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہیں. یہ میں وہ فاضل بتا رہی ہوں آپ کو جس کی وجہ سے ہم اسفل سافلین کا سبب بنے. ٹھیک ہے، یعنی بدترین سبب بنے. ہمیں اپنا حساب نہیں پتا کہ قیامت کا دن آنا ہے اور ہم نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھول گئے ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی. ہم نے کتنی عبادت کی ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سے رب نے مقصد یہ بتایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا. اب عبادت ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے عبادت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی تو ہماری، یا روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی تو ہماری عبادت جو ہے وہ قبول ہے یا ہماری عبادت پوری ہے. عبادت میں یہ نہیں تھا. فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ فساد پھیلائے گا، تو انہوں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہوتی، اگر رکوع اور سجود کی ضرورت ہوتی، تو ہم سے بہتر فرشتے کرتے، ہم سے وہ معصوم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا. میں ایک شعر میں آپ کو اس کا مدعا بیان کروں گی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا فرمایا. یعنی ہم اگر کوئی مصیبت میں ہے اس کی مدد کریں. ہم یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. عبادت میں صرف ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا یہ سب کچھ نہیں شمار ہوتا. ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کی خدمت بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. انسانیت کی خدمت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آپ، ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں. کسی کو پیسے دے دیں، کسی غریب کو راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی ہمارا انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. کسی کے آنکھ کو صاف کر دینا ہمارا انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا ہمارے انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. آپ اگر کسی کی طرح سے خدمت نہیں کرتے، کسی کو بیٹھے بیٹھے ہنسا دیں، مسکرا دیں، انسانیت کی خدمت میں آتا ہے. اور یہ تمام جتنی میں باتیں بتا رہی ہوں، یہ تمام ہماری عبادت میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے قول پورا نہیں کرتے. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو کبھی پورا نہیں کرتے. یعنی اگر کسی سے وعدہ کر لیا یا ہم نے کوئی بات کر دی تو ہم قطعاً اس کو پورا نہیں کرتے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، پارہ نمبر 6، جز نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہمیں ترکیب کی ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والوں اپنے قول پورے کرو. لیکن ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ہرگز کوئی کمٹمنٹ ہم اگر کسی سے کرنے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قول یا اقوال کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں کرتے اپنے قول کو پورا، ہمیں اپنے قول پورے کرنے ہیں. اور جو ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات کیا، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تو اگر کوئی بات کرو تو اس کو پورا کرو، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وعدہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، سورہ نساء کا آغاز ہے پارہ نمبر 4 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ہم نے رب کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا. وہ رب بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی برا کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، ہمارے ذہنوں سے بات نکل سکتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. ہم نے تو اگر بدلہ لینا ہے تو لینا ہے. ہم نے اپنے نفس کو ہم نے تسلیم پہنچانا شروع کر دی
بجائے یہ کہ ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے نفس کو شیطان کو خوش کرنے شروع کر دیا، اس لیے ہم اسفل السافلین کا سبب بنے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا معروفا، اچھی بات کہو. یعنی اگر کوئی آپ کو برا بھی کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں بھی آپ اسے اچھی بات کہو، تو آپ احسن تقویم کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اگر آپ اچھی بات نہیں کرتے، یعنی قولا معروفہ سے پورا نہیں کرتے، تو اسفل السافلین کے دائرے میں استعمال کرتی جائے. اچھا، یہ وہ باتیں تھیں مین جو میں نے آپ کو بتائی. اب آتی ہے ہم میں یہ برائیاں جنم کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب جانتے ہیں یہ ساری برائیاں میں نے بتا دی آپ کو. یہ ہم میں جنم کیسے لیتے ہیں؟ بچپن، ہمارے چائلڈ ہوڈ سے، بچپن سے جب ہم ماں کی گود میں ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مائیں مطلب موسٹلی مائیں کیا کرتی ہیں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی ضد کی ہے نا، تو ماں اس کو پورا کر دیتی ہے. مطلب میرا بچہ ضد کرے، روئے نا، ہم نے اس کو ماں رونے نہیں دیتی، وہ فوراً سے پورا کر دیتی ہے. یا باپ رونے نہیں دیتا تو ہمارے والد صاحب دیتے. اگر تبھی سے ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا سکھائیں، اگر تبھی یعنی بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا سکھائیں، تو جو ہے وہ ہم اپنے بچوں میں کنٹرول کرنے کی، قابو کرنے کی عادت ڈیولپ کر سکتے ہیں چائلڈہڈ. یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر، ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب جو اس کی تربیت کا عرصہ تھا یا دور تھا وہ تو گزر چکا. یعنی ڈے اول جب بچہ ہماری زندگی میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تب سے 3 سال تک کی عمر اس کی تربیت کی عمر ہوتی ہے بیسیکلی بچے کی. اگر ہم اس میں اس بچے کی حوث کو ختم کر دیں، اس کی بس یار خوری، اس کی لالچ، اس کی کاہلی، اس کا غصہ، اس کا حسد، اس کا غرور ختم کر دیں، تو بچہ 3 سال کے بعد آپ کو پرفیکٹ انسان مل سکتا ہے. مطلب ناٹ ان دی سینس کہ پرفیکٹ، لیکن وہ اپنے نفس پہ کہیں نہ کہیں قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بچپن ہے. یہ والدین کی ایسی تو نہیں کہہ دیا کہ ماں کی گود ایسی درس کا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی عادت کر ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اگر بچہ رو رہا ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، پھر مائیں کہتی ہیں ہائے ہمارے بچے نے تو کچھ کھایا نہیں، ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل. تو اس طرح کھانے کی زیادہ عادت ڈلتی ہے. جب کھانے کی عادت زیادہ ڈلے گی تو بڑا ہو کر وہ ہر چیز جو ہے نا وہ چھیننا چاہے گا دوسرے سے. یار میں نے یہ لے لی، اب میں نے یہ نہیں کھایا، میں نے یہ کھا لیا تو میں نے یہ نہیں کھایا. اسی طرح لالچ جنم لیتا ہے. اب کاہل ہے نا، ماں کیا کہے گی ہائی میرا بچہ اتنا کھیلا ہے، تھک گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسے نہیں کھیلنے دیتی، وہ تھوڑے دن ریسٹ کر لے. اس میں چستی پیدا کریں اپنے بچے میں. آپ 3 سال تک کی عمر میں اپنے بچے میں جو عادتیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا، اچھی ہوں یا بری، آپ کر سکتی ہیں. وہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. بینگ لیڈی ہم سب پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بچے کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے. پھر آ جاتی ہے بات توکل کی. ہم نے رب پہ توکل کرنا چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم خود ہی جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے نا، وہ ہم خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا کام کرنے کے بعد. اور سب سے آج کل جو مین ایشو ہے نا وہ ہے ٹینشن، پریشانی، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. پریشانی کب پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام اپنی طرف سے پوری کوشش کر دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنا کام کرنے کے بعد ہم اس کا نتیجہ بھی خود ہی نکال لیں. حالانکہ نتیجہ ہمیں ہمیشہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. اپنا کام آپ اپنی طرف سے جو محنت ہے آپ وہ کریں، اس کے بعد جو نتیجہ ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جو کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر کرے گا. وہ ہم اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار، اچھا ہم بے صبری کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، پارہ نمبر 30 میں ہے کہ انسان جلد باز اور بے صبر ہے، ناشکر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ناشکری پہ آ جاتے ہیں. یار اگر ہم نے ابھی مطلب ہم اگر دنیا کو ہی لے لیں، ہماری دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو آلموسٹ ہمیں 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کا ریزلٹ ملتا ہے. اس کے بعد ہم مطلب پیپر دینے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار نہیں، ہمیں اس کا پھل تو ابھی ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ملتا تو ہم بے صبری میں کچھ نہ کچھ غلط کر جاتے ہیں. یار جب آپ دنیا میں نتیجے کا امتحان مطلب امتحان کے نتیجے کا انتظار کرتے ہو 2 مہینے یا 3 مہینے، تو کم از کم کوئی نیکی یا کوئی اچھا عمل کر کے تو اللہ پہ توکل کر لو کہ کیا پتا وہ تمہیں
اگر دیر سے بھی دے گا تو درست ہی آئے گا نا، وہ تمہیں بہترین دے گا. لیکن ہم نہیں کرتے یہ سب کچھ، ہم نے اللہ پہ توکل چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا بن جائیں، ہم ہی انسان بن جائیں، فیصلے سارے ہم ہی کر لیں. پھر ہے ہماری تقدیر. حدیث میں ہے کہ جب انسان دنیا میں، انسان کا وجود اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنانا شروع کرتا ہے نا، تو اس کی ہر چیز، اس کا کھانا پینا، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی صحت، اس کا لباس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری تقدیر جو پری ریٹن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا وسیلہ دے دیا کہ آپ اگر کچھ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی آزمائش ہے، یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ پہ تھوڑی بہت سختی آ رہی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کے بدلے میں کوئی سختی آ گئی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اگر غلط ہو گیا تو مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تقدیر کا فیصلہ مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے. دعاؤں سے رب تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن تقدیر خود لکھنے کی کوشش نہ کریں. اس سے دعا کریں اور لگاتار کریں. ٹھیک ہے، اگر ایک بار قبول نہیں ہو رہی، 2 بار قبول نہیں ہو رہی، آپ ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھلتا، 1 بار نہیں کھلا، 2 بار نہیں کھلا، 3 بار نہیں کھلا، 4 بار آپ دستک دیتے رہیں گے تو اندر والا کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی اٹھ کے دروازہ کھول ہی دے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صرف دعا کریں، تقدیر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، صرف خود دعا کریں. رب 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ اگر اس کی طرف لوٹ رہا ہے تو وہ خالی لوٹا دے. ٹھیک ہے، آپ 1 بار دعا کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، رب آپ کو بہترین طریقے سے نوازے گا. اور آپ جو تقدیر ہے اس پر جو ہے وہ آپ راضی رہیں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے. یہ میں اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے پہ راضی ہوں. آپ میرے لیے جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو مان لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. دنیا کے سامنے آپ بے شک نہ مانیں، دنیا والوں کے سامنے آپ اعتراف کریں گی تو آپ اپنے گناہ پھر ان کو گواہ بنائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا، آپ دنیا والوں کے سامنے اعتراف یا اپنی منہ سے زبان سے اعتراف کر رہی ہیں تو آپ انہیں گواہ بنا رہی ہیں. لیکن اگر آپ رب کے سامنے کر رہی ہیں تو رب جو ہے وہ آپ کے گناہ کو ڈھانپ لے گا. ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہے اس کو ڈھانپ لے گا اور آپ کو توبہ کا راستہ دکھائے گا، پھر آپ توبہ کریں گی. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کوئی غلطی یا کوئی ایسا مطلب ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے. ہماری فطرت میں جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے 7 ڈیڈلی ایولز، تو پھر ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم اس پر قابو پا لیں. اگر ہو بھی گیا تو صرف رب کے سامنے اعتراف کریں، اس سے توبہ کریں اور دوبارہ پھر اس راستے کی طرف نہ جائیں تو ہی توبہ قبول ہوگی. اس طرح سے اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہو اور بار بار اس گناہ کی طرف جاتے ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونا ہی ہونا ہے. اب توکل جو ہے نا، اس کا میں آپ کو ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں. نبی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ وہ اپنی قوم سے تنگ آ گئے یہی تبلیغ کرتے کرتے. تب پہلے زمانے کی قومیں یا امتیں جو ہے نا وہ اپنے انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتی تھی. ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا. اب آپ ذرا کمپیریزن کیجئے گا، ہم ایک عام انسان ہیں اور وہ نبی ہیں تھوڑا سا، تو ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا. اب وہ بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، پیچھے پیچھے ان کی قوم ہے. آپ نے جو ہے نا وہ جلدی سے یعنی جیسے ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جب انسان کی جان پہ بنی ہو تو کچھ نہ کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے. تو وہ جنگل میں چلے گئے، پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی. جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ کے منہ سے نکل گیا ہے درخت مجھے اپنے اندر پناہ دے دے. درخت کے 2 حصے ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے. ٹھیک ہے، آپ چھپ گئے. اب جب چھپ گئے تو قوم نے دیکھ لیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر ہیں. وہ آرا لے کر آئے اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا اس درخت کو. اب بیچ میں حضرت زکریا علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، آپ آرے سے کاٹ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا سر کٹنا شروع ہو گیا، جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا اگر مجھے کہتا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا اگر مجھے کہتے تو میں تمہیں بہترین امان دیتا. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے پناہ دیتا ان لوگوں سے، لیکن آپ نے اس درخت سے پناہ مانگی ہے تو اب بھوکتے ہیں. اور اگر آپ کے منہ سے سی بھی نکلا
تو آپ کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، لہٰذا اس آزمائش کو صبر سے برداشت کریں۔ اور پھر حضرت علیہ السلام نے اس تکلیف کو کیسے برداشت کیا کہ اپنی زبان اپنی دانتوں میں مطلب اچھی طرح سے بند کر لی، دبا لی، اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے سی تک نہیں کیا۔ تو یہ تھا توکل، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ جلدی میں ان کے منہ سے نکل گیا، حالانکہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، ان سے یہ ہو گیا کہ ان کے منہ سے جلدی سے نکل گیا کہ اللہ یہ اے درخت مجھے پناہ دے دے۔ وہ اللہ کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان سے مطلب ہو گئی، تو پھر انہوں نے سی نہیں کیا، اس آزمائش کو انہوں نے صبر سے برداشت کیا۔ اب یہ ہے کہ ہم تو ایک عام سے انسان ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ناچیز انسان ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار ہم کسی انسان سے مدد مانگ لیتے ہیں تنگی میں آ کے، یا کسی چیز سے مدد مانگ لیتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ جو ہے نا وہ ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ بہت برے ہیں، مجھ سمیت آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے، لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت برے ہیں ہمارے پاس۔ مطلب ہم ڈائریکٹ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو میرا خیال سے اس قابل نہیں ہیں ہم کہ جائیں، لیکن پھر بھی ہمیں رب سے مانگنا چاہیے اور اس کے نبی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وسیلہ ہیں کہ اگر ہمارے جیسے بھی ہیں نا، ان کی امتی ہیں، ہم وہ سنبھال لیں گے۔ ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جہاں جہاں ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آپ جتنے مرضی مشکل حالت میں ہیں نا، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، لیکن یہ حدیث ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے یا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے گھروں میں جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 2 نفل حاجت کے پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا مجھے دے دیں؟ نہیں، قطعاً بھی نہیں، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے یار ہم نے مانگنا اللہ سے۔ اگر کھانا کھانے سوچیں، خود سیلف انالیسس کریں آپ لوگ کہ اگر آپ کے پاس مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ کتنا سوچتی ہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی۔ سیلف انالیسس جو ہے نا وہ عادت ہے جو آپ کو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹی کوئی بھی غلط عادت یا برائی سے چھٹکارا دے سکتی ہے۔ ہر روز رات کو سوتے ہوئے آپ سیلف انالیسس کیا کریں۔ سیلف انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کام کیا۔ آپ پورے دن کی رپورٹ اپنے سامنے رکھیں، اس میں آپ دیکھیں جو اچھا کام کیا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پہ استقامت دے، اور کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ مجھے اس سے اپنی امان میں رکھ اور آئندہ میں یہ گناہ نہ کر سکوں، اور مجھے اب کے لیے سے معافی دے دے۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس کا دل توڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کر دے، اس بندے کے دل میں میرے لیے جو ہے وہ محبت پیدا کر دے، اور تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ معراج النبی کا واقعہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگ رہی ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ معراج النبی کا درس تھا بیسیکلی، کہ جو کسی کا دل جوڑتا ہے نا اللہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی کہ اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دل توڑے گا اسے جنت نہیں ملے گی، وہ دوزخ کا حقدار ہوگا۔ تو دل توڑنے اور جوڑنے کا فرق جو ہے نا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محبت دے اور تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو امید ہے آپ سب یہ لیکچر جو ہے وہ بہترین طریقے سے آپ کی زندگی میں اس سے عمل پیرا ہوں گے آپ لوگ۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں آخرت کی طرف۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا دن ہمیں بتایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 تا 19 ہمارے پاس ہے
وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ قیامت کے دن کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ان آیات میں رکھا، جس کا